بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بننے جا رہی ہے بہت ہی مزیدار پنجابی پکوڑا والی کڑی۔ اس کے لیے ہمیں 2 کپ دہی چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں 6 کھانے کے چمچ بھر کر ہمیں بیسن کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں نمک چاہیے ہوگا 1.5 چائے کا چمچ، 1 سے 1.5 کھانے کے چمچ ہمیں لال مرچ، اور ہلدی چاہیے 1 چائے کا چمچ، اور 2 عدد ہری مرچیں کٹی ہوئی چاہیے ہوں گی۔ یہ سب چیزیں ڈال کر ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور بیٹر سے بیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہمیں 1 کپ پانی ڈال کے بھی اسے اچھی طریقے سے بیٹ کر لینا ہے۔ اب ہم ایک کڑھائی لے کے اس میں تقریباً 3 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل شامل کریں گے، اور اس میں 1 چائے کا چمچ زیرہ اور آدھا چائے کا چمچ اس میں ہم میتھی دانہ شامل کریں گے، اور 1/4 ٹی اسپون اجوائن شامل کر کے ہم اس میں 1 عدد پیاز شامل کر کے اسے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں اس میں تقریباً 1 کھانے کا چمچ لہسن ادرک پیسٹ شامل کرنا ہے، اور اسے بھی ڈال کر ہم اچھی طریقے سے فرائی کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں اس میں کری پتہ شامل کرنا ہے، تقریباً 10 سے 12 پتے شامل کر دیں، اور اس کے بعد ہمیں اس میں جو ہم نے دہی اور بیسن کا مکسچر بنایا تھا وہ شامل کرنا ہے۔ اس مکسچر کو شامل کرتے ساتھ ہی ہمیں اس میں 6 کپ پانی شامل کرنا ہے، اور اس میں ہمیں کسوری میتھی شامل کرنی ہے تقریباً 1 چائے کا چمچ، اور اس میں ہمیں 1 چائے کا چمچ ہی کٹی ہوئی لال مرچ شامل کرنی ہے۔ اب ہم اس میں تب تک چمچ چلائیں گے جب تک اس میں ایک ابال نہیں آ جاتا، ورنہ دہی کڑل ہو جائے گا اور کڑی پھٹ جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی پکنے پر آ گئی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ سے ببلز بھی بننے لگے ہیں، تو اب ہمیں اسے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے، اور آدھے سے پونے گھنٹہ یا 45 منٹ تک یہ پکتی رہے گی ہلکی آنچ پر، جب تک یہ گاڑھی نہیں ہو جاتی۔ جب تک کڑی تیار ہوتی ہے تو تب تک ہم پکوڑوں کی پریپریشن کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 2 کپ بیسن کی ضرورت ہے، اور 1 سے 1.5 چائے کا چمچ آپ اس میں لال مرچ پاؤڈر شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں 1.5 چائے کا چمچ نمک شامل کر دیں۔ اس کے بعد ہم اس میں ہلدی شامل کریں گے تقریباً 1/4 ٹی اسپون، اور اس کے بعد اس میں بھنا کٹا زیرہ شامل کریں گے 1 چائے کا چمچ، اور اجوائن 1/4 ٹی اسپون، اور اس کے بعد کٹی لال مرچ اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ، اور اس کے بعد ہم اس میں بھنا کٹا دھنیا، یا پھر آپ سمپل دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں، آپ مسل کر سے شامل کر دیں۔ اس کے بعد اس میں کسوری میتھی شامل کریں گے تقریباً 1 چائے کا چمچ۔ اس کے بعد ہمیں اس میں لمبائی میں کٹا ہوا پتلے پتلے اسٹرپس میں کٹا ہوا آلو شامل کرنا ہے 1 عدد، اور اس کے بعد ہمیں اس میں سلائس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کرنی ہے تقریباً 2 عدد، اور ہمیں اس میں 2 عدد ہی باریک کٹ کر کے ہری مرچیں شامل کرنی ہے، اور 1 چائے کا چمچ جس میں ہم دہی شامل کر دیں گے۔ اس سے پکوڑے بہت زیادہ سافٹ بنتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں، اس سے گٹھلیاں بھی نہیں بنتی۔ اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی تقریباً 1 کپ شامل کریں گے۔ اب ہمیں اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہمیں شامل کر دینا ہے میٹھا سوڈا تقریباً 1/4 چائے کا چمچ، اور ہمیں اس میں ہرا دھنیا شامل کرنا ہے تقریباً آدھی گٹھی۔ آپ یہ مکسچر 1 آدھ گھنٹہ پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں میٹھا سوڈا تب شامل کرنا ہے جب آپ پکوڑے فرائی کرنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹپ دیتی چلوں، اگر آپ تیز آنچ پر پکوڑے فرائی کریں گے تو آپ کے پکوڑے زیادہ آئل ایبزارب بھی نہیں کریں گے، اور اگر پکوڑوں کا بیٹر زیادہ تھک نہیں ہوگا تو پکوڑوں میں گٹلی بھی نہیں بنے گی، اور اگر سب پکوڑوں کو ایک ساتھ فرائی کر کے کڑی میں شامل کریں گے تو تب بھی پکوڑوں میں گٹلی نہیں بنے گی۔ پکوڑے شامل کر کے ہم اس پہ ہرا دھنیا شامل کر دیں گے، اور 1 عدد ہمیں تڑکے کے لیے پیاز کی ضرورت ہے، اور اسے باریک کٹ کر کے یا سلائس میں کٹ کر کے یا چاپ بھی کر سکتے ہیں آپ، اسے لائٹ گولڈن کلر دے لیں۔ میرا ذرا ڈارک براؤن ہو گیا۔ پیاز کے لال ہو جانے پر ہم اس میں کشمیری لال مرچ پاؤڈر اور زیرہ 1 چائے کا چمچ اور 8 سے 10 عدد کڑی پتہ اور اس کے علاوہ ثابت لال مرچیں شامل کر کے اس کا تڑکا لگائیں گے کڑی پر۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔